نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب من استعد الكفن في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينكر عليه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص اپنا کفن پہلے ہی تیار کر لیتا تو اس پہ کوئی انکار نہ کیا جاتا. یعنی اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار کر کے، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ زمزم کے پانی میں بھگو کے لے آتے ہیں یا پہلے سے ہی تیار رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ لوگوں کو پریشانی ہو، تو اس کی اجازت ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ منسوجۃ فیہا حاشیتها. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چادر لے کر آئی جو کاڑھی ہوئی تھی. منسوجہ نسج ہوتا ہے یعنی اس پہ کچھ نہ کچھ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے. فیہا حاشیتها، اس میں حاشیہ بھی تھا یعنی سائڈ سے بھی تھی، جس طرح ہمارے ہاں یہ جو کنارے کاڑے جاتے ہیں. اتدرون ما البردۃ، وہ کہتے ہیں راوی کہ کیا تم جانتے ہو کہ چادر کیا ہے؟ قالوا الشملۃ، وہ شملہ ہے یعنی اوپر کی چادر. قال نعم، کہتے ہاں. قالت، وہ عورت کہنے لگی، نسجتها، میں نے کاڑھا ہے اس کو، بیدی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. فجئت، میں لائی ہوں اس کو، لأکسو، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ پہناؤں کہ آپ اس کو پہنے. مراد کیا ہے کہ ایک عورت اپنے ہاتھ سے چادر تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتی ہے کہ آپ اس کو پہن سکیں. فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا. محتاجن الیہا، کیونکہ آپ اس کے ضرورت مند تھے، آپ کو وہ چاہیے تھی چادر، لہٰذا آپ نے چادر قبول کر لی، جھوٹا تکلف نہیں کیا. فخرج الینا، اس کو پہن کے آپ ہماری طرف نکلے. وانہا ازارہ، اور آپ اس کو تہبند کی طرح باندھے ہوئے تھے. فحسنہا فلان، تو ایک شخص نے اس کی تعریف کی، اور یہ عبد الرحمن بن عوف تھے. کیا تعریف کی؟ کہ یہ تو بہت اچھی چادر ہے جو آپ نے پہنی ہے. فقال، تو کہا، اکسنیہا ما احسنہا، یعنی آپ مجھے پہنا دیجیے، یہ تو بہت اچھی ہے. یعنی مانگ لیا. اب صحابہ کرام بھی تکلف نہیں کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے قریبی دوستوں سے کوئی چیز اپنی ضرورت کی مانگ لینے میں بھی حرج نہیں ہے. اور صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اس طرح کے تعلقات تھے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ دوسرے کے گھر سے جا کے ہنڈیاں اٹھا لاتے اور لا کے کھا لیتے تھے، لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے. آپ احتیاط کیجیے گا. قال القوم ما احسنتا، تو لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا. لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا تھا کیونکہ آپ اس کے ضرورت مند تھے. ثم سألتہ، تو تم نے ان سے مانگ لیا. کیا ظلم کیا کہ آپ ایک چادر پہنے ہوئے تھے جو آپ کو ضرورت بھی تھی اور تم مانگ بیٹھے ہو، یعنی برا بھلا کہا ان کو. وعلمت انہ لا یرد، اور تمہیں پتا ہے کہ آپ انکار نہیں کرتے. قال انی واللہ ما سألتہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگا اس کو کہ لألبسہا، میں اس کو پہنوں. انما سألتہ لتکون کفنی، میں نے اس لیے اس کو مانگ لیا ہے کہ یہ چادر میرا کفن بن جائے. قال سہل، سہل کہتے ہیں فکانت کفنہ، تو یہ چادر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کفن بنی. یعنی اپنی زندگی میں کوئی اپنا کفن تیار کر لے تو اس کی اجازت ہے. باب اتباع النساء الجنازہ، جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا. حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ام الہذیل عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت نہینا، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں ہم روکی گئیں، ان اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانے سے. ولم یعزم علینا، مگر ہم پر سختی نہیں کی گئی، تاکید نہیں کی گئی کہ بالکل بھی نہیں جا سکتی. یعنی ہمیں روکا گیا لیکن ہمیں شدت سے نہیں کہا گیا. اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی چلا جاتا ہے، مثلا جنازہ جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ میت کو دیکھا جا سکے، ایک بیٹی ہے یا ماں ہے یا کوئی دیر سے پہنچی ہے، تو اب وہ کیا قبرستان ہی نہ جائے، اپنے بیٹے کی شکل ہی نہ دیکھے؟ نہیں، اسلام ایسی سختی نہیں کرتا. ٹھیک ہے کثرت سے جانا منع ہے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی چلا جاتا ہے، یعنی عورت چلی جاتی ہے، تو اسی لیے ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں روکا گیا کہ ہم جنازوں کے ساتھ نہ جائیں. یعنی ہمارا کام کوئی نہیں. ظاہر ہے عورت جنازہ اٹھا سکتی ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں اٹھا سکتی. عورت میت کو اتار سکتی ہے قبر میں؟ نہیں اتار سکتی. پھر اس کو کیا کرنے کو جانا ہے؟ لہٰذا وہاں جائے نہ، لیکن اگر کسی ایسی ضرورت کو جا رہی ہے کہ جس میں کسی قریبی عزیز رشتہ دار کو دیکھنا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ مثلا خدا نخواستہ ایک میت کو دفنانے گئے ہوئے ہیں کہ پیچھے کچھ اور ہو گیا گھر میں، تو اب گھر میں اور کوئی نہیں، سارے مرد گئے ہوئے ہیں، تو عورت پیچھے چلی جاتی ہے، تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی کوئی کفر نہیں ہے جانا،
لیکن بہت زیادہ جانا یا جنازوں کے ساتھ ساتھ چلنا اس سے ناپسند کیا گیا۔ باب احداد المرأة علی غیر زوجہا، شوہر کے علاوہ عورت کا دوسرے لوگوں پر سوگ کرنا، یعنی کتنے دن سوگ کر سکتی ہے عورت۔ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سیرین قال توفی ابن لأم عطیہ رضی اللہ عنہا فلما كان اليوم الثالث، ام عطیہ کا بیٹا فوت ہو گئی، پیچھے گزرا ہے نا کہ وہ بصرے میں شاید تھا تو یہ تیزی سے گئی اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ فلما كان اليوم الثالث، جب تیسرا دن ہوا، دعت بسفرۃ، تو زرد خوشبو منگوائی، یعنی ایک طرح سے میک اپ کا سامان منگوایا، فتمسحت به، تو اس کو مل لیا، مسح یعنی اپنے اوپر لگا لیا، وقالت، اور کہنے لگی، نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج، کہ ہمیں شوہر کے علاوہ کسی اور کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب بن موسیٰ قال اخبرنی حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ قالت لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، جب ابو سفیان کی موت کی خبر آئی شام سے، دعت ام حبیبہ، ان کی بیٹی ام حبیبہ نے منگوائی رضی اللہ عنہا بسفرتن، زرد خوشبو، فی الیوم الثالث، تیسرے دن، فمسحت آردیہا وذراعیہا، تو اس کو، اس ابٹن جیسی چیز کو اپنے گالوں پہ ملا اور اپنے بازوؤں پہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی عورتیں میک اپ کیا کرتی تھی۔ وقالت انی کنت ان ھذا لغنیۃ، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی آج، لیکن میں کیوں کر رہی ہوں، لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا نہ ہوتا، آپ نے کیا فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں، حلال نہیں، ان تحد علی میت، کہ کسی میت پر سوگ کرے، فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج، ہاں شوہر پر کر سکتی ہے، فانها تحد علیہ 4 اشہر و10، اس پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عامر بن حزم عن حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ اخبرته قالت دخلت على ام حبیبة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10۔ ثم دخلت على زینب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة۔ اب یہ تیسری عورت ہے زینب بنت جحش، ان کا بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے خوشبو منگائی اور خوشبو لگائی اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول لا یحل لامرأۃ، آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں، تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و10۔ تو 3 حدیثیں ہمیں اس باب میں ملتی ہیں، ایک ام حبیبہ کی، ایک ام عطیہ کی، ام عطیہ کا بیٹا فوت ہوا، ام حبیبہ کے باپ فوت ہوئے، اور زینب بنت جحش کا بھائی فوت ہوا۔ ان سب نے کیا کیا، تیسرے دن سنت کی پیروی میں اپنا حلیہ درست کیا اور کہا کہ یہ نہیں کہ ہم کسی شادی میں جا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں میک اپ کرنا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شوہر کے سوا کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ اس حال میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے اور وہ بلا وجہ میں سوگ کو اتنا طول نہیں دینا چاہتا، اور طریقہ کیا ہے کہ سوگ دل میں ہوتا ہے اور باقی حالت انسان درست کرے اپنی، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مصیبت نظر نہ آئے۔ باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا۔ ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے مردوں اور عورتوں دونوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ اجازت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اجازت مرد اور عورت دونوں کے لیے تھی۔ دوسری بعض روایات میں عورتوں کو وہاں جانے سے منع کیا گیا، لیکن پھر آپ نے پیچھے حدیث میں دیکھا کہ عورتیں کہیں نہ کہیں قبر کے پاس آگے پیچھے نظر آتی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک حدیث کے الفاظات ہیں لعن اللہ زوارات القبور۔ زوارات ہوتا ہے کثرت سے زیارت کرنے والی، کہ جو وہاں جا کے بیٹھ ہی جائیں اور بہت زیادہ جائیں، لیکن کبھی کبھار عبرت کے لیے جانا منع نہیں ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور
وہ فیلنگ جو قبر کو دیکھ کر ہوتی ہے وہ صرف سن کے نہیں ہو سکتی. اس لیے اس نقطۂ نظر کے ساتھ جانا کبھی کبھار ضروری ہے، اور کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس کرانا کہ بہت جلد ہم بھی یہیں پر پہنچنے والے ہیں، انسان کے اندر کی بہت سی آلائشوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، نفس کی اصلاح کے لیے بڑی مفید ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی. فقال اتق اللہ واصبری، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. قالت، کہنے لگی الیک عنی، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنا کام سے کام رکھو. الیک طرف تیرے ہے، انی مجھ سے، یعنی مجھے مت کچھ کہو. فانک لم تصب مصیبتی، کیونکہ تم کو میری مصیبت جیسی نہیں پہنچی. ولم تعرف ہو، اور اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں. فقیل لہا، تو اس عورت سے کہا گیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئی، دروازے پر آئی. فلم تجد عنده بوابین، تو اس عورت نے آپ کے دروازے کے سامنے کوئی چوکیدار نہ پائے. بواب کہتے ہیں دربان. دروازے پہ کچھ نہ پائے، یعنی عام انسانوں کی طرح آپ کا گھر تھا. فقالت لم اعرف کا، کہنے لگی، یعنی اپنا عذر پیش کرنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. فقال، تو آپ نے جواب میں فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر تو صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے. یعنی ابرود ہو کے جب سب دل ٹھنڈا کر کے آ گئی ہو معذرت کرنے کے لیے، تو اس کا صبر سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا جب صبر کا وقت تھا. اور دوسری بات، اس سے کیا پتہ چلتی ہے، امام بخاری اس حدیث کو کس لیے لائے ہیں کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ تو کہا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم قبرستان مت جانا، یا قبرستان کے اندر بھی یہ نہیں کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. بس صرف یہ کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. تو اصل بات یہ ہے کہ جا سکتی ہیں خواتین، لیکن حدود کے ساتھ اور ان تمام پابندیوں کے ساتھ، کیونکہ اس عورت کے قصے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر کوئی بہت چیخ پکار، جزا فضا اور ایسی کلمات ادا کر رہی ہوگی کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یعذب المیت، عذاب دیا جاتا ہے میت کو، ببعد بکاء اہلہ علیہ، ببعد بکاء، رونے کی وجہ سے، اہلہ اس کے بعض گھر والوں کے، علیہ اس پر، یعنی جب کسی میت پر اس کے گھر والے چیخ پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، تو اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے. اذا کان النوح من سنتہ، اگر نوحہ یعنی رونا دھونا اس خاندان کے طریقے میں سے ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر یہ رسم چلی آ رہی ہو، یعنی رونے پیٹنے کی، اور اس دوران کوئی شخص مر جاتا ہے اور لوگ اس پہ بھی روتے پیٹتے ہیں، تو اس کو بھی اس کا عذاب ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کا کیا قصور، وہ بیچارہ تو مر گیا، اس نے تو نہیں کہا کہ مجھ پر رو. اگر لوگ رو رہے ہیں تو رونے کی سزا لوگوں کو ہی ملنی چاہیے، نہ کہ مرنے والے کو. لیکن نہیں، اس کو بھی ملے گی. کیوں؟ وجہ آگے بتائی گئی ہے کہ لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کے خاندان کا طریقہ تھا رونا پیٹنا، تو اس شخص کا فرض کیا تھا کہ اپنے خاندان کو منع کرتا. جب اس نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، ان کی اصلاح نہیں کی، تو اس کو بھی سزا ملے گی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور اپنی اولاد کو نیکی سکھاتا ہے، اور اولاد کی نیکی جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو کیا اولاد کی برائی بھی والدین کے لیے عذاب ہوگا؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں، اگر ایک شخص نے اپنی اولاد کو اچھا ادب اخلاق نہیں سکھایا، اس کی تربیت نہیں کی، تو اس صورت میں اس کو اولاد کی غلطیوں اور خرابیوں کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے، اس کو بھی اس کی سزا ملے گی، اس پہ شامت آئے گی. لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد والدین کی بات کم سنتی ہے اور معاشرے کی رسموں پہ زیادہ چلتی ہے، تو پھر والدین بری ذمہ ہوں گے، ایسی میت کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کی بھی بیچ میں نیت شامل ہو کہ ہائے میرے مرنے پہ بھی لوگ روئیں، کیونکہ رونے کو فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی موت پہ تو اتنا رویا گیا. اور بعض اوقات باری پر روتے ہیں. یہ بھی مجھے پتا چلا کہ بعض لوگوں کے ہاں جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ رونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلاں ہمارے اس میت پہ اتنا روئے تھے لہٰذا ہم نے بھی جا کے رونا ہے. اور روتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں اور ایسے ایسے شعر اور کہانیاں پڑھتے ہیں. اور میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ کہیں پر ہم جا رہے تھے, راستے میں خواتین کچھ مل کے جا رہی تھی, میں بھی ان میں شامل تھی. وہ سارا رستہ ہنسی مذاق باتیں خوب کر رہی. جو ہی دروازے کے اندر داخل ہوئی انہوں نے وہ جو چیخ پکار شروع کی تو میں پریشان ہو گئی اور میری ہنسی چھٹ گئی. اور اتنی مشکل میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا تھا اور یکا یک اندر آ کے کیا ہو رہا ہے, یہ رونا کہاں سے آ گیا, کہاں سے ٹپک پڑا. تو پھر وہ انتن صواحب یوسف, وہی بات یاد آ جاتی ہے. انتن صواحب یوسف, حدیث کے الفاظ بول رہی ہوں, صواحبات اور صواحب دونوں آتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ مکر و فریب ہی کا ایک عالم ہے اور یہ دو رخی پالیسی ہے. اگر آپ کو غم نہیں ہے کسی کے مرنے پہ تو مت رو کے دکھائیں, یہ ریاکاری کا کیا مطلب ہے. اور اگر آپ کو غم ہے تو اس میں بھی حدود کے اندر روئیں, یہی اعتدال ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے. کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ, اور پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں. یعنی شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, جو بھی اس کے آس پاس دائرہ کار اس کے بارے میں پوچھو گی. لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حق بات اس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ, اور اگر یہ رونا دھونا اس کے خاندان کے طریقے میں سے نہیں تھا, فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, تو پھر اس کا معنی یہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رونے والے ہیں صرف وہی سزا بھگتیں گے, میت کو سزا نہیں ہوگی. کیونکہ دو طرح کی روایات آتی ہیں جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں, تو یوں امام بخاری نے اس کنٹراڈکشن کو دور کر دیا. وَهُوَ كَقَوْلِهِ, اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ قرآن پاک کی آیت ہے, وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ, کہ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو کوئی اس سے اٹھا نہ سکے گا. وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نُوحٍ, اور نوحے کے بغیر یعنی چیخ پکار اور سر پھاڑنے کے علاوہ اگر کوئی صرف آنسوؤں سے روتا ہے تو اس کی رخصت ہے, جو رخصت دی گئی, یرخص. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے, لا تقتل نفس ظلما, کوئی شخص ظلم کی وجہ سے قتل نہیں ہوتا, الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها, مگر یہ کہ آدم کے بیٹے پر اس کا ایک حصہ جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا, جس کا نام قابیل تھا. سب سے پہلا قتل آدم ہی کے دو بچوں سے باہم ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی من دمها, مگر یہ کہ آدم کے بیٹے پر اس کا ایک حصہ جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا, جس کا نام قابیل تھا. سب سے پہلا قتل آدم ہی کے دو بچوں سے باہم ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا, اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی. ایک تو یہ سزا ہے کہ جو بھی قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور دوسری سزا یہ کہ اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بعد میں دنیا میں قتل کریں گے وہ اپنی سزا بھی بھگتیں گے, لیکن وہ پہلا جس نے اس برائی کا آغاز کیا تھا, ابتدا کی تھی, تمام لوگوں کے قتل کا ایک حصہ اس کے اوپر بھی جائے گا, یعنی ان سب کی طرف سے بھی وہ قتل کی سزا بھگتے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک برائی کو رواج دے جاتا ہے, جتنے لوگ وہ برائی کرتے ہیں وہ سب اپنی سزا بھی بھگتیں گے اور اپنا ایک حصہ اس کو بھی توفتاً بھیجیں گے, یعنی اس تک بھی پہنچے گی جس نے اس برائی کی ابتدا کی تھی. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ, اور یہ اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی. سننا کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقہ رائج کرنا. اگلی حدیث, حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم بن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ارسلت بنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم الیہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی نے بلا بھیجا, کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب تھی, ان ابن لی قبض, کہ میرا بچہ مر رہا ہے, فاتنا, آپ ہمارے پاس آئیے. فارسل, آپ نے جواباً بھیجا, یقرئ السلام, ان کو سلام کہلا بھیجا, یہ کہ پڑھا جائے ان پر سلام. وَيَقُولُ, اور آپ نے فرمایا, إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ, بے شک اللہ ہی کے لیے تھا جو اس نے لے لیا, وَلَهُ مَا أَعْطَى, اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا, وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اور اس کے پاس ہر ایک کی مقرر مدت موجود ہے, یعنی اس کے پاس ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے.
فلتصبر چاہیے کہ صبر کرے، ولتحتسب چاہیے کہ ثواب کی امید رکھے، فارسلت الیہ تو بیٹی نے دوبارہ کہلا بھیجا، تقسم علیہ آپ پہ قسم ڈالی، لیاتینہا کہ آپ کو ضرور آنا ہوگا، فقام تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، ومعہ سعد بن عبادہ اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ تھے، ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال اور کچھ اور لوگ بھی تھے. یہ سارے مرد مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی تو اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کے رکھا گیا، یعنی اٹھایا گیا، لایا گیا. ونفسہ تتقعقع اور اس کا دم کٹ رہا تھا، دم توڑ رہا تھا بچہ، یعنی مرنے کے بالکل قریب تھا، یعنی جان نکل ہی رہی تھی. قال اسامہ کہتے ہیں کہ حسب تو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پیچھے حدیث اسامہ بیان کرا نا اس لیے ان کی طرف نسبت جاری. انہ قال کہ انہوں نے کہا کہ انہا شن کہ جیسے کہ وہ ایک مشک ہے. شن پیچھے آپ بارہا شن کا لفظ پڑھ چکے ہیں کہ بچہ چھوٹا سا ایسے تھا جیسے ایک چھوٹی سی مشک ہو. ففازت عیناہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہ پڑی، رونے لگ گئے آپ اس بچے کو دیکھ کر. فقال سعد تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا. حضرت سعد حیران ہوئے کہ ایک بچہ فوت ہو رہا ہے اور آپ اتنے بڑے ایک انسان ہیں، اتنے نیک اور نبی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا تو دل بہت بڑا ہونا چاہیے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا یہ کیا ہے؟ فقال ھذہ رحمۃ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے، یہ رونا رحمت کی علامت ہے. جعلها اللہ فی قلوب عبادہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیا. یعنی مرنے پر رونے کی اجازت ہے اور رونا چاہیے، رونا اچھی علامت ہے، نہ رونے سے زیادہ بہتر ہے. رونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے. وہ پیچھے آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں نا کہ آنکھ کا جمود جو ہے وہ دل کی سختی اور بدبختی کی علامت ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. لیکن وہ کس پر ہوگا؟ جو رحم کرنے والے ہیں. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم. یہاں پر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے پر حاضر ہوئے. شہدنا یعنی ہم حاضر ہوئے یعنی جنازے پر. اور وہ کون تھی؟ کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم تھی. قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوتے، یہ نہیں کہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. قال وہ کہتے ہیں انس فرأیت عینیہ تدمعان کہ اپنی بیٹی کی وفات پر قبر پر آپ دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے. قال فقال هل منکم رجل تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے تم میں سے کوئی شخص لم یقارف اللیل. یقارف کا جو لفظ ہے یہ قرفہ سے ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا من یقترف سیئۃ، تو اقترف اور قرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، مرتکب ہونا. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ لم یقارف اللیل یعنی جو اپنی بیوی کے پاس رات کو نہ گیا ہو. فقال ابو طلحہ کہتے ہیں انا میں، یعنی وہ فوراً آگے بڑھے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف وہی ہوں گے، لیکن انہوں نے فوراً لبیک کہی اور آگے بڑھ گئے. قال فانزل آپ نے فرمایا اترو. قال فنزل فی قبرها تو ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قبر میں اترے اور مدد کی ان کو قبر میں اتارنے پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خود بھی قبر میں اتارا اور ابو طلحہ بھی ساتھ دے رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک غیر مرد جو رشتہ دار نہ بھی ہو وہ بھی عورت کو قبر میں اتارنے میں مدد دے سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان بھی ہوں گے کیونکہ ان کی بیوی تھی، کیونکہ قبر میں ایک شخص نہیں اتار سکتا. کچھ لوگوں نے اس سے بڑے لمبے چوڑے قصے کہانیاں گھڑ لیے کہ نہیں حضرت عثمان نے اس رات کسی لونڈی کے پاس گئے تھے اور اس قسم کی باتیں. بات یہ ہے کہ بات کو سیدھی طرح ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبر میں اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، حضرت عثمان ان کے شوہر تھے، لیکن دو لوگ تو قبر میں نہیں اتار سکتے. مردہ جو ہوتا ہے بھاری ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ایک سر کی طرف سے اٹھاتا ہے، ایک پاؤں کی طرف سے، تو ایک درمیان میں کمر سے بھی اٹھا کے مدد کرتا. تو اس میں ان سب لوگوں نے مل کر ان کو قبر میں اتارا. تو اس سے امام بخاری بتانا یہ دراصل چاہتے ہیں کہ مرد عورت کو قبر میں اتار سکتے ہیں خواہ وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں. حدثنا عبدان حدثنا عبداللہ اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ قال توفیت بنت لعثمان رضی اللہ عنہ بمکہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی. وجئنا لنشهدها ہم آئے تاکہ ہم آپ کے جنازے میں شریک ہوں.
یہ نشہدہ اور شہدہ کا مطلب ہوتا ہے جنازے میں شریک ہونا، یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ لفظ جنازہ ہی لکھا ہوا ہو. وحضرها ابن عمر و ابن عباس، اور ان کے ساتھ اور کون آئے؟ ابن عمر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہما. وانی لجالس بینہما، اور میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. کون؟ یہ راوی جو ہے. او قال جلست الى احدہما، یا کہتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک کی طرف بیٹھا ہوا تھا. ثم جاء الاخر فجلس الى جنبی، تو دوسرا آیا اور وہ میرے دوسری طرف بیٹھ گیا، یعنی میں بیچ میں ہو گیا. فقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لعمر بن عثمان، عمر بن عثمان سے، یہ اس بچی کے بھائی ہیں جو فوت ہوئی ہیں، الا تنہا عن البکا، کیا تم روکتے نہیں ہو عورتوں کو رونے سے، بکا رونے سے، یعنی کیا منع نہیں کرتے ہو؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو اس پر ابن عباس کہنے لگے، قد کان عمر رضی اللہ عنہ یقول، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، بعض ذالک، اس کا بعض حصہ، یعنی یہی رائے رکھتے تھے. ثم حدث، پھر انہوں نے حدیث بیان کی. قالا، کہا، صدرت مع عمر رضی اللہ عنہ، کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آ رہا تھا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وارد اور صادر ایک دوسرے کے اپوزٹ ٹرمز ہیں، یعنی کسی جگہ پر جا کے واپس آنے کو صدرہ کہتے ہیں. کہ میں ان کے ساتھ حج کر کے مکہ واپس آ رہا تھا. حتی اذا کنا بالبیداء، یہاں تک کہ ہم بیدا میں تھے. اذا ہوا برکب تحت ظل سمرۃ، کہ جب ببول کے سائے میں آپ نے کچھ سواروں کو دیکھا، رکب سوار. فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ سوار کون ہیں. قال، ابن عباس کہتے ہیں، فنظرت، میں نے دیکھا، فاذا صہیب، تو وہ صہیب رومی تھے. فاخبرته، تو میں نے حضرت عمر کو خبر دی. فقال، تو انہوں نے کہا، ادعوه لی، اس کو میرے لیے بلا لاؤ. فرجعت الى صہیب، تو یہ کہتے ہیں کہ میں صہیب کی طرف واپس گیا. فقلت، تو میں نے کہا، ارتحل، چلو. فالحق، جا ملو بامیر المومنین، امیر المومنین سے. یعنی قصہ کیا ہے کہ حضرت عمر واپس آ رہے ہیں مکہ سے، اور یہ جو راوی ہیں یہ بھی ساتھ ہیں. کچھ سوار دیکھے، تو ان میں کون تھے؟ صہیب رومی تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لو. وہ ان کو بلا لائے. فلما اصیب عمر دخل صہیب یبکی، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، یعنی یہ قصہ پہلے ہو چکا، یعنی ایک وقت تو یہ تھا کہ جب صہیب کو درخت کے نیچے حضرت عمر نے بلایا تھا، وہ آ گئے، یہ بات ختم ہو گئی. یہاں اب نئی بات کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، دخل صہیب یبکی، تو حضرت صہیب جو تھے وہ روتے ہوئے داخل ہوئے. یقول، کہنے لگے، واہ اخاہ واہ صاحباہ، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست، ہائے میرے ساتھی. فقال عمر رضی اللہ عنہ یا صہیب، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صہیب کو کہتے ہیں، یا صہیب اتبکی علیہ، کہ تم مجھ پہ روتے ہو. ان کے نزع کا وقت تھا، قریب تھے وفات کے، تو اس لیے وہ ان کو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں، صہیب تم مجھ پہ روتے ہو. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، فلما مات عمر رضی اللہ عنہ ذکرت ذلک لعائشہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں نے یہی حدیث حضرت عائشہ کو سنائی کہ حضرت عمر یہ بیان کیا کرتے تھے. فقالت، کہنے لگی، رحم اللہ عمر، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمائے. واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ، کہ کسی مومن کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے سزا دیں گے. ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يزيد الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ. یعنی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کیا تعویل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک کافر کو اس کے پیچھے جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے ان کی سزا میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. وکالت، اور کہنے لگی، حسبکم القرآن، کافی ہے تم کو قرآن، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما عند ذالک واللہ هو اضحک وابکا. یہاں پر کہنے لگے ابن عباس تعویل میں کہ اللہ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے. مراد یہ کہ خوشی اور غم کے موقع جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے. خوشی میں انسان جب ہنستا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت ہے، اور غم کے موقع پر جب رونا آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور رونے کا طریقہ یا رونے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے. لہٰذا اگر کسی وقت انسان روتا ہے تو یہ ایک بالکل نیچرل چیز ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، یا یعنی مردے کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے پیچھے والوں کے رونے کی وجہ سے. قال ابن ابی ملیکہ تھا، اور ابن ابی ملیکہ کہتے واللہ ما قال ابن عمر رضی اللہ عنہما شیئا، اور یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر نے کوئی بات نہیں کی.
اب اس میں سارا قصہ کہانی جو بہت لمبی چوڑی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کی رائے یہ تھی کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے پیچھے رہنے والوں کے رونے کی وجہ سے، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہوتا. تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی وہ پیچھے والی حدیث میں گزر چکی ہے کہ اگر تو میت خود چاہے کہ اس کے پیچھے رویا جائے، یا میت نے اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کی اور ان کو منع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تو میت کی پکڑ ہوگی. لیکن اگر اس کا ارادہ نہیں تھا اور کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں. دوسری بات یہ کہ رونے کی تو اجازت ہے، چیخ پکار کرنے کی اور گریبان پھاڑنے کی اور بال کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کی تعویل یوں بھی کی گئی کہ یہ کافر کے بارے میں ہے کہ کافر مر جاتا ہے تو اس کو ویسے بھی عذاب ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو رونے والے روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے کافر کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، یعنی فائدہ نہیں ہوتا. مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب آپ کے کسی دوست یا بہن یا رشتہ دار کو کوئی نقصان پہنچے اور آپ رو دھو کے فریاد کریں اس شخص سے جس نے اس کو پکڑ رکھا ہو، تو شاید آپ کا رونا دھونا اس شخص کے کام آ جائے اور اس کا جو پکڑنے والا ہے یا اس کے جو گرفت کیے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دے. اب دیکھیں نا، جیسے بعض لوگوں کا کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو رشتہ دار پیچھے سے بھاگ دوڑ کر کے اس کو کسی طرح چھڑوا لیتے ہیں، یا روتے دھوتے ہیں، یا منت واسطے کرتے ہیں، یا کوئی سفارش یا رشوت دیتے ہیں تاکہ کسی طرح ہمارے رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے. تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر جب مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے والے خواہ کتنا بھی روتے دھوتے کیوں نہ رہے، جو مرضی کریں، ان کا رونا میت کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ الٹا اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں